السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا استقبال ہے کے پی نیوز کے راہ جنت پروگرام میں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد یامین خطیب صاحب، جو شارجہ ٹی وی پر تفسیر قرآن دیتے ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ دینی معلومات کریں گے اور کچھ خاص موضوعوں پہ روشنی ڈالیں گے۔ مولانا، حسن معاشرہ پر اگر آپ روشنی ڈالتے ہیں تو لوگوں کو اس تعلق سے معلومات ہوں گے اور وہ جاننے کی کوشش کر سکیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن معاشرت کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حسن معاشرت سے مراد یہ ہے کہ ہم کو ہمارے اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح کا برتاؤ رکھنا ہے۔ وہ چاہے گھریلو زندگی ہو، دوست و احباب والی زندگی ہو، چاہے وہ پاس پڑوس والے کی زندگی ہو، یا عام شہر والوں کے ساتھ یا عام ملک والوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ ہم جس سرزمین پر رہتے ہیں، سرزمین ہند، ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں مختلف تہذیب موجود ہے، یہاں مختلف مذاہب کے رہنے والے، عمل کرنے والے موجود ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلام نے اس سلسلے میں کیا تعلیمات دی ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورہ البقرہ کی پہلے پارے میں یہ آیت آپ کو ملے گی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام اپنی امت کے سامنے پیش کر دیجیے۔ قرآن کا پیغام یہ صرف مکے اور مدینہ والوں کے لیے نہیں تھا، قرآن کا پیغام قیامت تک کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ہر زمانے، ہر دور کے لیے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ ایک نقطہ یہاں بیان کر دیتا ہوں، قُولُوا لِلنَّاسِ للمسلمین نہیں کہا کہ مسلمانوں سے اچھی بات کرو، للناس، عام لوگوں کے ساتھ، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھے معاملات سے پیش آئیں۔ مثلا اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالطوا باخلاقہم، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ خلط ملت رہو، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے رہو۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی مذہب پر عمل کرنے والا ہو، لیکن دنیاوی معاملات میں ہر ایک کے ساتھ تمہیں اچھے سلوک، اچھے حساب سے پیش آنا ہے۔ خالطوا باخلاقہم، اخلاق کا نمونہ آپ کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ وَخَالِفُوا بِأَعْمَالِهِمْ، یہ بات اور ہے کہ آپ کی مذہب کی جو چیز ہے، اپنے مذہب پر آپ عمل کریں، ان کا عمل ان کے ساتھ، آپ کا عمل ان کے ساتھ۔ گویا اس حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس بات کا سبق دیا ہے، درس دیا ہے
کسی بھی مذہب ملت کے ماننے والا ہو جی اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں قرآن حکیم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم، اللہ تم کو منع نہیں کرتا اس بات سے کہ جو لوگ تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تم سے قتال نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، اختلاف نہیں کرتے، اچھے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، ان تبروہم، یہ کہ ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، ان کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ کن کے لیے؟ اگر مسلمان ہے تو مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عام تمام مذہب و ملت کے ماننے والے، ان کے ساتھ تمہیں احسان کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، ان کے ساتھ ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ انصاف بھی کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ آئیے ہماری جو اسلامی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے کیا نمونہ، کیا سمپل پیش کیا ہے غیروں کے ساتھ۔ آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، اسلام کا، دین کا آپ اعلان کیا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دور دراز سے آپ کے پاس وفود آتے تھے، کچھ جماعتیں آتی تھیں۔ ایک جماعت آئی تھی نجران سے، وہ نصارہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا، وہاں ٹھہرے، اسی مسجد کے اندر آپ نے اجازت دی کہ اپنے مسلک، اپنے مذہب اور ملت کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، ان کا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا۔ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے ان کو اجازت دی تھی کہ یہاں آپ نماز بھی پڑھیں اپنے مسلک، اپنے مذہب کے مطابق۔ اسی مسجد میں کھانا بھی کھاتے تھے، اسی مسجد میں سوتے بھی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہمان کی حیثیت سے رکھا تھا، جبکہ یہ جانتے تھے کہ یہ غیر مذہب والے ہیں۔ یہ نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ ایک واقعہ کی طرف لے چلتا ہوں آپ کو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کو دنیا جنرل عمر کے نام سے یاد کرتی ہے، بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے۔ بیت المقدس کی فتح کا موقع تھا، راستے میں ایک گرجا گھر تھا۔ گرجا گھر کے جو ذمہ دار تھے، پادری تھے، انہوں نے کہا نماز کا وقت آ گیا تھا، غالباً جمعہ کا دن تھا، کہا ہمارے گرجا گھر میں نماز پڑھ لیجیے اپنے مذہب کے مطابق۔ ایک تاریخی جواب دیا تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ آج اگر عمر بن خطاب یہاں نماز پڑھ لیتا ہے آپ کے گرجا گھر میں، آئندہ آنے والی نسل ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ ہمارے امیر المومنین عمر بن خطاب نے یہاں نماز پڑھی، یہ جگہ ہماری ہے، نہیں نماز پڑھی، باہر جا کے میدان میں نماز پڑھی ہے۔ اسلام امن و امان کا گہوارہ پیش کرتا ہے، امن و امان کا درس دیتا ہے۔ صحابی رسول
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، گھر میں بکری ذبح کی گئی، گوشت تقسیم کرنا تھا، تو اپنے غلام کو، نوکر کو، خادم کو حکم دیا، ابدأ بجار الیہود، یہودی یعنی میرے پڑوس میں، میرے گھر کے قریب جو یہودی سب سے پہلے گوشت اس کو جا کر دینا، اس لیے کہ میرا پڑوسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ درس، یہ سبق دیا تھا کہ معاملات میں، اخلاق میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طرح پیش آنا چاہیے، سامنے کوئی بھی ہو۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، مدینہ منورہ کا میدان، ایک یہودی نوجوان آپ کی مخالفت کرتا تھا، برا بھلا بھی کہا کرتے تھے، آتے جاتے روکتے ٹوکتے بھی تھے۔ کئی دن سے وہ نوجوان نظر نہیں آیا، آپ نے صحابہ سے پوچھا، کئی دن سے وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے۔ آپ جانتے تھے کہ میرا مخالف ہے، میری برائی کرنے والے۔ آپ اس کے گھر کے دروازے کی طرف پہنچے، دروازے پر جا کر دستک دی، اس نوجوان یہودی کا باپ نکلا، حیران ہے۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کی بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں۔ یہ وہ شخصیت کہ جن کی ہم مخالفت کیا کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ہمارے دروازے پر آیا بیمار پرسی کے لیے۔ جا کر اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں وہ آئے ہیں تم کو دیکھنے کے لیے۔ کہا ابا جان ان کو بلائیے۔ بیٹا بھی بہت متاثر ہوا آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر۔ اسلام یہ معاشرہ چاہتا ہے۔ آپ سرہانے پر بیٹھ گئے اور آپ کا معمول تھا، آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہمارا سر جھکے تو اللہ کے سامنے، رکوع ہو تو اللہ کے سامنے، قیام ہو، کھڑے ہو تو اللہ کے سامنے۔ یہ آپ کی دعوت تھی۔ وہ کبھی نوجوان آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ میں بات مان لوں۔ پھر باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ باپ نے کہا بیٹے جو یہ کہتے ہیں قبول کر لو۔ بیٹے کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کہہ کر اسلام میں داخل ہو گئے، چونکہ وہ کافی بیمار تھے اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور انتقال ہو گیا اسلام پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اخلاق پیش کیا تھا۔ بہت مشہور واقعہ آتا ہے، مسجد نبوی کے اندر جو ہمارے پیارے پیغمبر کی مسجد جو آج بھی ہے اور بڑھا دی گئی ہے، ایک آدمی آ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ دوڑے پکڑنے کے لیے، منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اللہ کے نبی نے روک دیا۔
اس کو پیشاب سے فارغ ہو جانے دو۔ جب پیشاب سے فارغ ہو گیا، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ میرے بھائی، یہ مسجد ہے، عبادت کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ بڑی محبت سے اس کو سمجھا دیا، اور صحابہ سے کہا کہ یہاں پانی ڈال دو، صفائی کر دو۔ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ باہر جا کر کے غسل کیا، اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کا اقرار کر لیا۔ یہ اخلاق محمدی ہے۔ ہمارا اسلام یہ درس دیتا ہے ہمیں ہر ایک کے ساتھ، کسی بھی مذہب ملت کے ماننے والا ہو، دنیاوی معاملات میں، تجارت میں، بزنس میں، لین دین میں، شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی بھی ہو، خوشی کا موقع، غمی کا موقع، ہر ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور میں یہ پیغام دوں گا ہندوستان کے رہنے والوں کو، چاہے ان کا تعلق اسلام سے ہو، چاہے ان کا تعلق انجیل کے ماننے والوں کے، چاہے ان کا تعلق تورات کے ماننے والے یا کسی اور مذہب ملت کے ماننے والے، ہر ایک کو دنیاوی معاملات میں بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا چاہیے۔ اور یہی پیغام ہمارے نبی نے دیا، اور اسلام کا یہی پیغام ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اہل ہندوستان کے رہنے والے اس پیغام کو قبول کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا نے ہمیں حسن اخلاق کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ امید کرتا ہوں کہ ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آئے اور ہمیں مولانا کی دی ہوئی نصیحتوں پہ اور اسلامک نصیحتوں پہ ہم عمل کریں۔